السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج میں کسی طبی نقطہ نظر کو بیان نہیں کروں گا، کسی میڈیکل سائنس کو بیان نہیں کروں گا، بلکہ میں ایک ایسے موضوع پہ آج بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم سے روٹ گئی ہے۔ میرا مقصد ہے خوشی، جو کہ پاکستانیوں کے چہروں سے روٹھ گئی ہے۔ مجھے کوئی پاکستانی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو خوش دکھائی دے۔ اداس چہرے ہر جگہ مجھے دکھائی دیتے، اور اگر کسی کو کرے دو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس پر آشوب دور میں بھی کیسے جیا جاتا ہے اور کیسے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی جاتی ہے۔ تو وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ تو پاکستانیوں پر مشکلیں اتنی پڑی ہیں کہ اب آسان ہو جانی چاہیے۔ ہمیں اس مشکلات کو اب جھیلنے کا ہنر سیکھ لینا چاہیے۔ تو میں آج اسی ہنر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، خواتین ناراض نہ ہو جائیں، عورتوں کو بھی شامل کر لیجئے اس میں۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ تو میں خوشی پہ بات کر رہا تھا، تو خوشی کا میں دیکھیے 4 لفظوں پر مشتمل ایک لفظ ہے، خے، واو، شین اور یہ خوشی کیا ہے؟ خے سے خدمت کس کی؟ خلق خدا کی۔ خلق میں کون آتا ہے؟ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب خلق میں آتی ہیں۔ تو خلق خدا کی خدمت خندہ پیشانی کے ساتھ، جب آپ خلق خدا کی خدمت خندہ پیشانی کے ساتھ کریں گے، چاہے آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوں، چاہے آپ بکھرے ہوئے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اندر کا ٹوٹا پن کس طرح جڑتا ہے، اور کس طرح سے آپ کے جو بکھرا ہوا آپ کا جسم ہے وہ کس طرح سے یکجا ہوتا ہے۔ تو یہ خلق خدا میں خوشی چھپی ہے۔ تو خلق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی واقعات ہوں، ہر حال میں خلق خدا کی خدمت کو اپنا فرض عین بنائیں۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو یہی ہونا چاہیے۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اپنے لیے تو اب سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو خے کے عنوان کو سمجھ لیجئے، خوشی کے خے کو سمجھ لیجئے کہ خے سے اگر آپ نے خلق خدا کی خدمت کی تو اللہ آپ کی خدمت میں لگ جائے گا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ پھر واو کا حرف ہے، اور واو سے یہاں مراد وطن ہے۔ دیکھیے آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں، جس دھرتی میں آپ جنم لیتے ہیں اور جہاں پرورش پاتے ہیں، اس سے اپنا ناطہ کبھی نہ توڑیں، اور نہ ہی اپنے بچوں کو توڑنے دیں۔ انہیں یہ تعلیم دیں کہ اس وطن سے، اس علاقے سے جڑے رہو جہاں تمہارا جنم ہوا ہے، جہاں تمہاری جو جائے پیدائش ہے تمہاری۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے کیا تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے مکہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہاں ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، کہ مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن مجھے لوگوں نے یہاں سے مجبور کر دیا ہے نکلنے کے لیے۔ تو آپ
مکہ کو آپ نے بھی بڑی دل گرفتگی سے چھوڑا، تو کبھی اپنے وطن کو سے ناتا نہ توڑے، ہمیشہ خوش رہیں گے اور خوشی آپ کے چہرے پہ سجی رہے گی۔ پھر تیسرا حرف ہے شین، اور ساری خوشی اس شین میں مضمر ہے۔ خوشی کا شین اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ دیکھیں، شین سے مراد ہے شکر گزاری۔ اگر آپ نے شکر گزاری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو کوئی بعید نہیں کہ غم آپ سے دور کوسوں دور چلا جائے اور سدا خوشی آپ کے سرہانے رہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ انسان ہی صرف ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنے حلال جانور، حلال پرندے پیدا کیے جس سے آپ قربان کر دیتے ہیں اپنی خاطر، اور اس کا گوشت مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں۔ مجال ہے کہ یہ ناشکری کر جائیں، یہ اف کر جائیں، یہ جاندار وہ آپ کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، اور اسی میں ان کی خوشی ہے، کیونکہ وہ آپ اس میں خوش ہیں۔ تو دوسروں کی خوشی میں جیے، اور جب آپ دوسروں کی خوشی کے لیے جئیں گے تو یقیناً آپ بھی خوش رہیں گے، کیونکہ یہ خوشی آپ کے دل میں خود بخود اللہ کی طرف سے سرایت کر جائے گی۔ تو شکر گزاری کو اپنا عادت بنا لیجئے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، شکوے سے پرہیز کیجئے، کسی قسم کا کوئی شکوہ اور شکایت زبان پہ مت لائیے۔ یہ خوش رہنے کے لیے بہترین ایک طریقہ ہے۔ اور آخر میں یہ کا مطلب ہے یگانگت، اتحاد، اتفاق، مل جل کے رہنا۔ دیکھیں، تنہائی انسان کو اداس کر دیتی ہے، مل جل کر کے رہنے میں خوشی ہے۔ تنہائی انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، خوشی انسان کو وہ طاقت دیتی ہے اور وہ حوصلہ دیتی ہے جس سے وہ جینے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو اس خوشی کو ان 4 چیزوں میں تلاش کیجئے کہ خیس خدمت خلق، خندہ پیشانی کے ساتھ، واو سے وطن کی محبت، شین سے شکر گزاری ہر حال میں، اور یہ سے یگانگت۔ اگر آپ نے ان 4 چیزوں پہ عمل کر لیا تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہو گیا ہے کہ کس سے پوچھو کیا بات ہے بڑے مسکرا رہے ہو، تو کہتا ہے میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔